اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ گزشتہ آیتوں میں ایمان کے ایک اہم جز یعنی انبیاء اکرام پر ایمان لانے کا تذکرہ تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کی یہ صفات بیان فرمائی کہ وہ انبیاء کو ماننے میں تفریق نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے وہ کہ کسی نبی کو تسلیم کرے اور کسی کو تسلیم نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کے بارے میں صاف اعلان فرما دیا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو آخرت کی، تو تم کو اسلام ہی کے دائرے میں آنا پڑے گا۔ اسلام کے علاوہ کسی دین کو اللہ رب العزت قبول نہ فرمائے گا، صاف اعلان فرما دیا۔ اور جو شخص اس چیز کو تسلیم نہ کرے ان کے بارے میں فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے سب کچھ پہچاننے کے بعد بھی آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے، صرف ہٹ دھرمی میں ضد میں آ کر کے اور اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہے، تو ان کی جزا کیا ہے کہ ان پر اللہ رب العزت نے، فرشتوں نے اور تمام انسانوں کی طرف سے ان کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے، اور پھر وہ اس لعنت میں اور اللہ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یعنی یہود نے جو ہٹ دھرمی اختیار کر رکھی تھی، اللہ کے نبی کو پہچاننے کے بعد، جاننے کے بعد بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ ایمان میں اور اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بارے میں فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اس سب کے بعد بھی جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یہ جتنی کمیاں تھیں یہودیوں کے اندر یا ان کی جو خاص خصلتیں تھیں، عادتیں تھیں، نافرمانیوں والی، دھوکے والی، دغابازی والی، ان ساری چیزوں سے جس شخص نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور نبوت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء میں جو تفریق کر رہے تھے اس تفریق سے باز آ گئے، ان ساری چیزوں کو درست کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنہوں نے اب توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ یقیناً بہت معاف فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے، یعنی معاف فرما دے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، اور یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور یہ برحق ہے، سب کچھ سمجھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد بھی کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنی اس کفر میں حد سے زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ اس کو جیسے کہ پچھلی آیتوں میں دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جو خاص کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ان کو واضح کر کے کھول کے بیان کیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کی چھپی ہوئی بیماریوں کو کھول کر کے واضح کر رہا ہے، تو حقیقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنی ان بیماریوں سے توبہ کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان کو قبول کر لیتے اور اسلام میں، ایمان میں داخل ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کے نتیجے میں جو ان کی بیماریاں واضح کی گئیں، کھول کر کے بیان کی گئیں، اس کے مقابلے میں وہ
اور زیادہ ہٹ دھرمی اور دشمنی پر اتر آئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر اپنے اس کفر میں حد سے زیادہ آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو اب وہ اپنے اس کفر کے بعد اب یعنی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ اگر کر رہے ہیں تو پھر وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کر لیں اور انبیاء اکرام کے درمیان جو تفریق کر رہے اس تفریق سے باز نہ آ جائیں۔ جب تک ایمان میں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر ایمان کے عمل قابل قبول نہیں ہے، دنیا میں گرچہ ہم کو وہ کام اچھے معلوم ہوں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دے، لیکن آخرت کے لیے پھر وہ کام قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ، اور نہ ہی گناہوں سے اس حال میں اگر توبہ کی جا رہی ہے، اللہ ایمان میں داخل نہیں ہوا جا رہا، اسلام میں داخل نہیں ہوا جا رہا، اور جو گناہ کیے ہیں، کسی طریقے کی نافرمانیاں کی ہیں، اس نافرمانیوں سے، ان گناہوں سے اگر کوئی توبہ کر رہا ہے تو بغیر ایمان کے گناہوں سے توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لن يقبل توبتہم، لن تقبل توبتہم، تو پھر اس کفر کے باوجود جو وہ توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں گمراہ ترین لوگ ہیں، یعنی جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر کے سب کچھ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی اسی کفر میں بلکہ اور زیادہ گھستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اور یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور پھر اسی حال میں مر بھی گئے، کفر کی حالت میں مر بھی گئے، تو لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو وہ قیامت کے دن اگر پوری زمین بھر کر کے سونا دینے کو بھی تیار ہو جائیں اپنی نجات کے لیے، ولا افتدا بھی مطلب بطور فدیہ کے، تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ یعنی اگر کوئی چاہے گا کہ پوری زمین بھر کے اس کے سونا دے دے اور آخرت کے عذاب سے نجات پالے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ پھر ان کفار کے لیے وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، جو کفر کی حالت میں مر جائے، کفر کیا لیکن اللہ سے معافی مانگ لی دنیا کی زندگی میں، توبہ کر لی، اپنے کفر سے، اپنے گناہوں سے باز آ گئے، تو پھر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اسی حال میں اگر مر گیا، مرنے کے بعد آخرت میں چاہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو آخرت میں معافی کی کوئی گنجائش کفر پر نہیں ہے۔ کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جن پر آخرت میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور دوسرے گناہ ہیں تو ان گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے کسی کی سفارش پر معاف کر دے، یا بذات خود اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کسی چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر معاف فرما دے، تو دوسرے گناہوں کی معافی کی گنجائش ہے، لیکن کفر اور شرک یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وماتوا، اور پھر اسی حال میں مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کو کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، تو ان سے زمین بھر کر کے بھی اگر وہ سونا دے تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اب آخرت میں تو سوائے عذاب کے ان کے لیے اب کوئی چارہ نہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی وہاں کھڑا نہ ہوگا، یعنی کہ کسی سفارش اور ان کی سفارش قبول کر لی جائے، کسی کے کہہ سن کر کے بات بنا لی جائے، تو ایسا ہونے والا نہیں، ان کے لیے تو وہاں کوئی مددگار بھی کھڑا نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کا جو سوراخ ہے اس سے گزر نہ جائے، تو کاہے کو اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزرے گا اور کاہے کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جن سے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو خاص طور سے ان دو گناہوں کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ گناہ سے تو سارے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان سے محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں پر ذرہ برابر بھی شک ہو کہ یہ کام شرک ہو سکتا ہے،
اللہ کے ساتھ، تو اگر شک ہو جائے تو شک کی بنیاد پر بھی اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس عمل میں تم کو اطمینان ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو اس کو کرو، لیکن اگر جس عمل کے بارے میں تمہیں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط، تو رک جانا، ٹھہر جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں معلوم کر لیجئے، اگر درست ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جس وقت شبہ ہو جائے اس وقت اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے، اس سے رک جانا۔ اس لیے کہ آج کل اس دور میں ہم اپنے خاص طور سے مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھیں تو کفر اور شرک، یہ دونوں گناہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کفر بھی، شرک بھی۔ شرک تو حد سے زیادہ ہے، ہر معاملے میں شرک ہے۔ یہاں تک کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کے یہاں یہ جو منحوس سمجھ کر کے چیزیں انجام دی جاتی ہیں وہ بھی شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ گویا کہ آپ نے ان چیزوں کو قادر سمجھا ہے، اللہ کو قادر نہیں سمجھا۔ اگر ہم کالا کپڑا پہن لیں گے تو ہمارے گھر میں بیماری آ جائے گی، ہمارے گھر میں اگر اچار بن گیا تو 2-4 لوگ مر جائیں گے، تو یہ اچار مارنے پر قادر ہے، اللہ قادر نہیں ہے۔ یہ چیزیں، اس طریقے کے خیالات اور اس طریقے کی چیزیں جو ہنود سے ہمارے یہاں داخل ہوئی ہیں، یہ سب شرک میں داخل ہے، شرک کے دائرے میں ہیں۔ بہت ہی خاص طور سے ہماری گھر کی عورتیں اس طریقے کی شرک میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو ان شرکوں سے ہم آگاہ کریں اور ان سے بچائیں ان کو، ورنہ ہماری موجودگی میں ہم سب کچھ جان رہے ہیں، ہم تو اللہ کے ہاں بچ جائیں گے، لیکن ہماری موجودگی میں ہمارے گھر کی عورتیں جہنم میں جائیں گی، شرک کی بنیاد پر جائیں گی۔ اور کفر، تھوڑی تھوڑی سی بات پر اللہ رب العزت پر سوال کھڑا کر دینا، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اعتراض کر دینا، یہ بھی کفر میں داخل ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو گیا، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی، اور اس پریشانی کو لے کر کے ہم اللہ پر اعتراض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی ملے آپ کو اس طرح کی پریشانی ڈالنے کے لیے، یہ بھی کفر ہے۔ اس طریقے کا سوال کہ اللہ ہم ہی ملے ہیں آپ کو اور کوئی نہیں ملا۔ یا جو لوگ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو جو کارن کر کے عورتیں روتی ہیں، اس میں ہائے وے والا جو مچاتی ہیں، اس میں یہی بات بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی ملا رہا ہے اور کوئی نہیں ملا، بڈھے بڈھے بچے رہے پڑے ہیں، یہی جوان ملا تم کا۔ تو اس طریقے کی بات بولنا یہ کفر ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا، اللہ کے فیصلوں پر سوال اٹھانا۔ اسی طریقے سے جو دین کے فرائض ہیں، اسلام کے فرائض ہیں، ان کا مذاق اڑانا یا صریح انکار کر دینا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی سے کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے کہہ دیا کہ نماز میں رکھا کیا ہے، کیا مل جائے گا ہم کو نماز پڑھ کر کے، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں کوئی کہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ہمارے پاس کھانے کو خود ہی ہے، تب سب کچھ بھرا پڑا ہے تو ہم روزہ کاہے کو رکھیں، جو بھوکا مرتا ہے وہ روزہ رکھے، یہ بھی کفر ہے۔ دین کے جو فرائض ہیں ان میں سے کسی کا بھی مذاق اڑا دینا یا ان کا کسی بھی طریقے سے انکار کر دینا، یہ سب کفر میں شامل ہے۔ اگر اس طریقے کی بات آپ نے کہہ دی، اس کے بعد آپ لاکھ نماز پڑھیے، لاکھ روزے رکھیے، لاکھ صدقات کریے، کتنا بھی آپ نیک کام کر جائیے، صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور کفر کرنے کے بعد اس میں حد سے گزر گئے، لن تقبل توبتہم، دوسرے عام گناہوں سے ان کی توبہ بھی اس وقت تک قبول نہ کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے اس کفر سے توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ اس کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، جب تک دوسرے گناہوں سے وہ لاکھ توبہ کرتے رہیں وہ توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ مین بنیاد ایمان ہے، اصل چیز ایمان ہے، ایمان کے ساتھ سب کچھ قبول ہے، بغیر ایمان کے کچھ بھی مقبول نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔